اچھا تھوڑا سا آج جو ہے نا انٹرنیٹ کا ایشو ہے, اگر یہ پروجیکٹر بند ہو نا تو آپ مجھے فوراً سے بتا دینا, ٹھیک ہے. تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے, انٹرنیٹ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو آ رہا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اچھا بھائی, سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک چیز میں بالکل کلیئر کر دوں کہ یہ جو سارے میتھڈز ہیں نا, چلو ابھی آپ لوگ ایسے ہی سن لو یہ بات, اس کے بعد کنیکٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس میتھڈز ہیں نا, یہ سارے کے سارے ایرے کے میتھڈز ہیں. فور ایگزامپل آپ فلٹر ایرے پہ ہی چلا سکتے ہیں, آپ میپ ایرے پہ ہی چلا سکتے ہیں, فور ایچ آپ ایرے پہ ہی چلا سکتے ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے ایرے کے میتھڈز ہیں. اور بھی کچھ میتھڈز ہوتے ہیں, ایک ایک کر کے سب کو ایکسپلور کریں گے, لیکن یاد رہے یہ سارے کے سارے کس کے میتھڈز ہیں, ایرے کے میتھڈ ہیں. تو اگر آپ نے اس کو جو ہے نا ایرے کے ساتھ یہ والا کام کروانا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ آبجیکٹ یا کسی دوسری چیز کے اندر اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ چیز ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. فور ایگزامپل یہاں پہ میں ایک عدد ایرے کریٹ کر رہا ہوں, کانسٹنٹ ایرے, ٹھیک ہے. اس ایرے کے انڈیکس پہ میں 1 2 3 4 اسٹور کروا دیتا ہوں. اب یہ نارمل سی چیز ہے, ہمارے پاس ایک عدد ایرے موجود ہے, میں چاہوں تو اس کے اوپر فلٹر بھی چلا سکتا ہوں, میں چاہوں تو میپ بھی چلا سکتا ہوں, میں چاہوں تو فور ایچ بھی چلا سکتا ہوں, کیونکہ یہ سارے کے سارے کس کے میتھڈز ہیں, ایرے کے میتھڈ ہیں. بےحد آسان طریقہ تھا, اگر ایرے پہ آپ کو فور ایچ چلانا ہے تو آپ سمپل ایرے ڈاٹ فور ایچ لکھیں گے. یہ والا جو ایرے ہے یہ اس ایرے کا نام ہے, آپ ویریبل کا نام جو بھی لکھیں آپ کی مرضی ہے. فی الحال میں اس کا نام اے کر دیتا ہوں, تو یہاں پہ مجھے ایرے ڈاٹ نہیں, اب مجھے کیا کرنا پڑے گا, اے ڈاٹ کرنا پڑے گا. اس ایرے پہ میں فور ایچ کا میتھڈ بالکل چلا سکتا ہوں. اب یہ کیونکہ میتھڈ ہے تو اس کو میتھڈ کی طرح کال بھی کرنا پڑے گا. اب سمپل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ فور ایچ کے اس راؤنڈ بریکٹ کے اندر ایک پورا کا پورا فنکشن پاس کر سکتے ہیں. اب وہ فنکشن آپ ایکما اسکرپٹ 6 والا بنائیں, ایکما اسکرپٹ 5 والا بنائیں, آپ کی مرضی ہے. ابھی فی الحال کے لیے میں یہاں پہ اس کے اندر ایک ایرو فنکشن دے رہا ہوں. اب چاہے تو نارمل فنکشن کا کی ورڈ راؤنڈ بریکٹ اور کرلی بریسز سے بھی ایکما اسکرپٹ 5 والا فنکشن بنا کر پاس کر سکتے ہیں. اب سمپل یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا لو کہ اس کے جو پہلے پیرامیٹر کے اندر جو چیز ملنے والی ہے نا, وہ ایک ایک کر کے ایرے کے ایلیمنٹس ہوں گے, ٹھیک ہے. اور یہ ضروری ہے کہ اس کے پہلے پیرامیٹر میں آپ کو ایلیمنٹ ہی ملے گا. آپ اس کا نام انڈیکس رکھو, آپ اس کا نام ویلیو رکھو, ایلیمنٹ رکھو, آپ نام کچھ بھی رکھو, ملے گا آپ کو کیا, اس کا ایلیمنٹ, ٹھیک ہے. اب سمپل میں جو ہے نا اس کو یہاں پہ لاگ کروا سکتا ہوں, یہ جو بھی ہمیں کروانا ہے. فور ایگزامپل ابھی کے لیے میں نے ہیلو کو لاگ کروا دیا. اب مجھے آپ لوگ بتائیں کہ ہیلو کتنی دفعہ پرنٹ ہونا چاہیے. 4 دفعہ. چیک کرتے ہیں جلدی سے, ریفریش میں نے کیا, یہاں پہ 4 دفعہ ہیلو آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا 4 دفعہ ہیلو آ گیا, ساری چیزیں نارمل ہیں. اب آپ بولو کہ سر یہ والا جو کام ہے نا, ایک سیکنڈ میں پروجیکٹر دوبارہ سے کنیکٹ کر دوں. کیا کہہ رہے ہو بھائی اسد؟ ہاں یہ لکھنا ضروری ہے, اس کا نام کچھ بھی لکھ سکتا ہوں لیکن یہ چیز لکھنی ضروری ہے. اگر میں یہ نہیں لکھوں نا ابھی کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی میں یہاں پہ آگے چیک کرواتا ہوں, ابھی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر میں اس ایلیمنٹ کو یوز کروں گا تو ظاہری بات ہے یہ ایلیمنٹ مجھے کسی نہ کسی ویریبل سے یوز کرنا پڑے گا. یہ والا ایلیمنٹ مجھے اس کے پہلے پیرامیٹر میں مل رہا ہے, میں اس کو کسی بھی نام سے گیٹ کر سکتا ہوں, اے سے کروں, ایلیمنٹ سے کروں, آئی سے کروں, مرضی. ابھی فی الحال میں نے کنسول ڈاٹ لاگ کروا دیا وی کو, اور آپ کو یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس یہاں پہ مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو فور ایچ ہے نا, فور ایچ آپ ایرے پہ چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بات کون کر رہا ہے بھائی آپس میں؟ جس نے بات کرنا ہے وہ کلاس سے آپ لوگ باہر جا کے بات کرو سکون سے, ٹھیک ہے. کلاس کے اندر ڈسٹربنس نہیں. اگر آپ نے کوئی بات آپ کی ضروری ہے, کلاس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کلاس چھوڑ کے باہر چلے جاؤ. اچھا یہاں پہ سمپل ہمارے پاس ایک ایرے ہے, یاد رہے یہ جو فور ایچ کا میتھڈ ہے ایرے کے اوپر ہی ہم لگا سکتے ہیں. فور ایچ کے میتھڈ کے اس آرگیومنٹ میں آپ پورا کا پورا فنکشن پاس کر رہے ہیں. یہ جو سینٹیکس ہے نا جسٹ یہی اس کا ہی گیم ہے, باقی ساری چیزیں آسان ہیں. دیکھو فور ایچ کا آپ نے یہاں پہ میتھڈ لگایا, اب اس کے اندر سمپل آپ پورا کا پورا کیا دیں گے, کال بیک فنکشن, ٹھیک ہے. پورا کا پورا آپ نے ایک فنکشن رکھا. اب اس فنکشن کے پہلے پیرامیٹر میں آپ کو ایک ایک کر کے اس کی ویلیوز ملیں گی, ٹھیک ہے. فور ایگزامپل آپ اس کا نام ویلیو رکھ دو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو, اور سمپل آپ اسی ویلیو کو یہاں پہ لاگ کروا دیں.
اب آپ کو ویلیو مل گئی ہے, آپ +1 کریں -1 کریں, ویلیو کے ساتھ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ سمپل یہاں پہ لوگ کروا سکتے ہیں, اور یہاں پہ ویلیو کے ساتھ +1 ہو کر ساری چیزیں کنسول پہ آ چکی ہیں. اب یہاں تک تو ٹھیک ہے, چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی کہ یہی کام اگر میں چاہتا تو فور لوپ سے بھی کروا سکتا تھا, ٹھیک ہے, اگر میں چاہتا تو فور آف سے بھی یہ والا کام کیا جا سکتا تھا. اچھا فور آف کسی کو یاد ہے؟ فور آف ہم لوگوں نے پڑھا تھا, یاد ہے کسی کو؟ اگر میں یہاں پہ فور کا سینٹیکس کمپلیٹ کروں اور میں کمپلیٹ جو ہے نا یہاں پہ وہ کنڈیشن انکریمنٹ ڈیکریمنٹ یا انیشلائزیشن نہیں کر سکتا یا نہیں کروانا چاہتا, تو سمپل میں فور آف کا لوپ چلا سکتا ہوں, ٹھیک ہے. میں اس کو کہوں گا کہ ایلیمنٹ ای سے ہی لے لیتے ہیں, ایلیمنٹ آف اے, ٹھیک ہے. اب سمپل جو ہے نا میں لوگ کروا دوں گا اس اے کو, سوری اے کو نہیں, اے تو پورا ایرے ہے نا, 1 2 3 4 یہ ساری چیزیں بالکل ویسے ہی چل رہی ہیں. آپ چیک کرو یہ ایرے کے سارے ایلیمنٹ آپ کو یہاں پہ مل گئے. یہ فور آف لوپ جو ہے نا, فور آف ہو گیا, فور ایچ ہو گیا, یہ آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے. اب سمپل یہ والا کام اگر آپ نارملی کسی فور لوپ سے کرو گے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کو انیشلائزیشن کرنے پڑے, پھر اس کی لینتھ تک چلانا پڑے گا, پھر اس کو ++ کرنا پڑے گا, پھر یہاں پہ بھی کام آسانی سے نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ اے اور یہاں پہ جو ہے نا اس طرح سے آئی کرو گے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا صرف اور صرف آپ کے کام کو آسان کر رہی ہیں. کس کا؟ ہاں یہ اس تینوں کا کام ویسے ہی ہے, لوپ کی طرح ہی ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے نا اگر مجھے سمپل لوگ ہی کروانا تھا تو میں یہاں پہ جو ہے نا اس کا پیرامیٹر بھی ایک ہی ہے, تو یہ بریکٹ بھی ہٹا سکتا ہوں اور یہ کرلی بریسز بھی یہاں سے میں ہٹا سکتا تھا, ہے نا, اور اس لوگ کو اسی لائن پہ رکھ دیتا ہوں, اور یہ سارا کا سارا کام آپ چیک کریں ایک ہی لائن میں آپ کا ہو رہا ہے. صحیح ہے, یہ پورا کا پورا لوپ آپ کا ایک ہی لائن میں بن گیا. اور سمپل یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, میں نے ریفریش کیا, یہ چیز ابھی بھی بالکل ویسے ہی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ایرو فنکشن کہتا ہے نا کہ ریٹرن ایک ہی لائن میں, تو ریٹرن کا کی ورڈ اور کرلی بریسز ہٹا دو. اگر آپ کا پیرامیٹر ایک ہی ہے تو یہاں پہ راؤنڈ بریکٹ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے جو نا یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یقیناً آپ کو فور ایچ, فور آف, یہ ساری چیزیں یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اب اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس کچھ میتھڈز اور بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ میپ ہوتا ہے, فلٹر ہوتا ہے. میپ کا کام کیا تھا؟ ایرے کی حالت کو تبدیل کرتا تھا, ایرے کے ایلیمنٹس کو تبدیل کر دیتا تھا. فور ایگزامپل میں اس ایرے پہ میپ کا میتھڈ لگانا چاہتا ہوں تو میں اے ڈاٹ میپ کر دوں گا. یاد رہے میپ کو بھی آپ نے پورا کا پورا کال بیک فنکشن دینا ہے, تو سمپل یہاں پہ میں راؤنڈ بریکٹ اور یہاں پہ ایرو فنکشن کا یوز کرتے ہوئے پورا کا پورا فنکشن میں نے اس کو دے دیا. اب اس پورے کے پورے فنکشن کو ہم نے پاس تو کر دیا, اس فنکشن کے پہلے پیرامیٹر میں آپ کو ایک ایک کر کے اس کی کیا مل جائے گی؟ ویلیو مل جائے گی, ٹھیک ہے, یا پھر ایلیمنٹس آپ کہہ سکتے ہیں. اب ایک ایک کر کے آپ کو ویلیو مل رہی ہے, پہلی دفعہ میں 1 ملے گا, دوسری دفعہ میں 2 3 اور 4. آپ سمپل پتہ ہے اس ویلیو کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں. ویلیو کو اپڈیٹ اس وجہ سے کر سکتے ہیں کیونکہ میپ کا کام ہی یہی تھا کہ یہ ایرے کی حالت کو تبدیل کر سکتا ہے. فور ایگزامپل میں نے کہا کہ آپ ویلیو جو بھی آپ کو مل رہی ہے نا آپ اس کے ساتھ -1 کر کے ریٹرن کر دیں. اب سمپل یہ پتہ کیا کرے گا؟ ویلیو -1 ریٹرن کروا دے گا. اب اگر اس نے ریٹرن ہی کروانا ہے تو مجھے ریٹرن لکھنا پڑے گا. ایک طریقہ تو یہ ہے میں اس کرلی بریسز کو ہٹاؤں اور یہ چیز اٹھا کے یہاں رکھ دوں. اب بائی ڈیفالٹ یہ چیز یہاں سے ریٹرن ہوگی, ہے نا. اب سمپل یہاں پہ اس کے پیرامیٹر کی تعداد ایک ہی ہے تو میں اس راؤنڈ بریکٹ کو بھی یہاں سے ہٹا سکتا ہوں. آپ چیک کریں کہ آپ کے یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس اپڈیٹ بھی ہو جائیں گے -1 کے ساتھ, اور سمپل یہ سارا کا سارا کام آپ کا ایک ہی لائن میں ہو رہا ہے. یاد رہے یہ جو میپ ہے اس ایکچوئل ایرے کے اندر چینجز نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. یہ آپ کو ایک نیا ایرے ریٹرن کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے اس کو ایک ویریبل کے اندر اسٹور کروانا پڑے گا. اگر سوال ہے کیا میپ ایک نیا ایرے ریٹرن کرتا ہے؟ یس, میپ ایک نیا ایرے ریٹرن کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر اس کو جو ہے نا ایک ویریبل کے اندر سیو نہ کرواؤں اور سمپل میں اے کو چیک کروں کیا اس کے اندر یہ مائنس کر پائے گا؟ نہیں, آپ کے پاس یہاں پہ پریویس ایرے ہی مل رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ ایک نیا ایرے ریٹرن کر رہا ہے تو میں اس کو ایک ویریبل میں یقیناً سیو کروا سکتا ہوں. صحیح بھائی, یہاں پہ میں نے اس کو ایک ویریبل کے اندر سیو کروا دی. اور آپ چیک کریں اس بی کے اندر کیا رکھا ہوا ہے, آپ جلدی سے اس بی کو چیک کریں. بی کے اندر اپڈیٹڈ ایرے رکھا ہوا ہے, 1 کی جگہ 0, 2 کی جگہ 1, 3 کی جگہ 2, 4 کی جگہ 3. اب یہاں پہ آپ کو اپڈیٹڈ ایرے مل رہا ہے. اچھا کیا میں اس کو ہی اپڈیٹ نہیں کر سکتا ہوں؟
बिल्कुल कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, a इक्वल टू करना पड़ता। कितने स्टूडेंट समझते हैं कि ये काम यहाँ पे विदाउट एनी एरर चल जाएगा? बिल्कुल सही है कि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। आप चेक करें कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लेट का यूज़ करूँ तो क्या ये चीज़ चल जाएगी? यकीनन ये चीज़ चल जाएगी। और यहाँ पे आपको ये, अच्छा ये b इज़ नॉट डिफाइंड क्यों कह रहा है? क्योंकि b a कर देते हैं उसको, चलो ठीक है। अब देखते हैं क्या ये चीज़ चल रही है। यस, ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपर चल रही। अब यकीनन ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि मैप जो है ना एरे का मेथड है, ठीक है। एरे पे ही आप मैप का मेथड लगा सकते हैं। मैप जब भी आप लगाएंगे आपने उसके अंदर पूरा का पूरा एक फंक्शन पास करना है, ठीक है। फंक्शन आपने पास कर दिया, उस फंक्शन के पहले पैरामीटर में आपको क्या मिल रहा है, एक एक करके उसकी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब आप उस वैल्यू आपको मिल रही है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं, +1 करें, -1 करें, जो भी आपने कैलकुलेशन करवानी है आप करवा सकते हैं। अब सिंपल एक चीज़ और आपने ध्यान में रखना है कि ये जो मैप है ना एक्चुअल इस एरे के अंदर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैप क्या करेगा, सिंपल आपको एक नया एरे रिटर्न करेगा और आप सिंपल उसको क्या करवा सकते हैं, लॉक करवा सकते हैं। अब जल्दी से यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं। अब मैप हमें समझ में आ गया, फॉर ऑफ हमें समझ में आ गया, फॉर ईच हमें समझ में आ गया। जल्दी से देख लेते हैं फ़िल्टर। अब यहाँ पे जो है ना फ़िल्टर भी एरे का क्या है, मेथड है। तो सिंपल मैं a डॉट फ़िल्टर लगा सकता हूँ, ठीक है। अब फ़िल्टर आप लोगों को जो है ना नाम से ही बता रहा है, इस वैल्यूज़ में से आपने किसी वैल्यू को निकालना है या किसी वैल्यू को रखना है, इसमें से आपने किसी चीज़ को फ़िल्टर करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो है ना आपको ये वाला काम तो एज इट इज़ सेम करना है कि आपको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन देना है और सिंपल जो है ना आपको इसके पहले पैरामीटर में इसकी एक एक करके क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू के साथ आप यहाँ पे कोई एक ऐसी कंडीशन बना दें, अगर वो ट्रू होगी तो वो चीज़ एरे के अंदर रखनी है, अगर फॉल्स होगी तो वो चीज़ एरे के अंदर नहीं रखनी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ना हमें रिटर्न करता है अगर वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू 2 है। बात समझ में आ रही है? अगर वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू 2 होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। 1 के साथ इसने फॉल्स रिटर्न करना है, 3 के साथ इसने फॉल्स रिटर्न करना है, 4 के साथ इसने फॉल्स रिटर्न करना है। मैं चेक करता हूँ कि ए के अंदर अब क्या रखा हुआ है। अच्छा ए के अंदर यहाँ पे जो है ना मैंने लॉग नहीं करवाया, तो ए के अंदर जो भी रखा होता है मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जल्दी से मैं यहाँ पे इसको लॉग करवाता हूँ और आप यहाँ पे चेक करें ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 रखा हुआ है। क्यों 2 रखा हुआ है? देखो ए से इन्होंने फ़िल्टर करना था, सही है। अब अगर यहाँ पे ट्रू आएगा तो वो वैल्यू रखनी है, फॉल्स आएगा तो वो वैल्यू नहीं रखनी। सबसे पहले यहाँ पे आया वैल्यू के अंदर 1, ठीक है। इज़ 1 ट्रिपल इक्वल टू 2? नो, फॉल्स आएगा आंसर, ठीक है। इज़ ट्रू 2 ट्रिपल इक्वल टू 2? ट्रू आया, तो इसका मतलब 2 इसने रख दिया। क्या 3 को आप 2 से कंपेयर करेंगे आपके पास ट्रू बनता है? नहीं बनेगा। फिर से फॉल्स आया, इसने इसको नहीं रखा यहाँ पे। 4 के साथ आप 2 को कंपेयर करेंगे, क्या यहाँ पे ट्रू बनेगा? फॉल्स बनेगा। तो इसने 4 को भी नहीं रखा, इसने सिर्फ और सिर्फ किसको रखा? 2 को रखा। मैं यहाँ पे कोई भी कंडीशन दे सकता हूँ। अगर मुझे 1 से बड़ा नंबर चाहिए, 1 से छोटा नंबर चाहिए, ये जो है ना कोई स्पेसिफिक नंबर मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इवेंट्स नंबर चाहिए तो डिविजिबल बाय 2 ट्रिपल इक्वल टू 0, इस तरह से चेक किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल v का मॉडुलस 2 ट्रिपल इक्वल टू 0, इस तरह से इसको चेक किया जा सकता है। अब देखो 1 आया, 1 का मॉडुलस 2 0 के बराबर तो नहीं होता है ना, 2 का मॉडुलस 2 0 के बराबर होता है, इसका मतलब 2 इसने रखा होगा। क्या 3 का मॉडुलस 2 0 के बराबर होता है? नहीं होता। 4 का मॉडुलस 2 0 के बराबर होता है। इसका मतलब अब हमारे पास जो एरे है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, दिस इज 2 एंड 4। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, किसमें? फंक्शन और मेथड। हाँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शन रखा हुआ है ना तो उसे हम मेथड कहते हैं, ठीक है। होता है वो फंक्शन ही है, जस्ट अगर वो किसी क्लास, किसी कंस्ट्रक्टर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाए ना तो उसको मेथड कहा जाता है, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? अच्छा भाई, प्रीवियस क्लास के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे।
یقیناً آپ لوگوں کو چیزیں یاد بھی ہوں گی. آپ لوگوں نے لیٹ پڑھا ہے, کانسٹنٹ پڑھا ہے, ویریبل پڑھا ہے, آپ لوگوں نے ایرو فنکشن پڑھا, آپ لوگوں نے ڈیسٹرکچرنگ پڑھا تھا, ایرے کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے ڈیسٹرکچرنگ پڑھا ہوا ہے, آبجیکٹ کے ساتھ بھی پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اسپریڈ آپریٹر پڑھا تھا, ٹھیک ہے. اچھا اسپریڈ آپریٹر کیا کرتا ہے, ایلیمنٹس کو پھیلا دیتا ہے, چاہے وہ ایرے کے ایلیمنٹس ہو یا پھر آبجیکٹ کے ایلیمنٹ. اچھا یاد رہے کہ اگر آپ اس کو نان پریمیٹیو ویلیو کے ساتھ یوز کر رہے ہیں نا, تو اسپریڈ آپریٹر آپ کو ڈیپ کلون بھی کر کے دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. نان پریمیٹیو کا ٹرم یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. میں کاپی بائی ریفرنس والے ایلیمنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے کاپی بائی ریفرنس کی جگہ اسپریڈ آپریٹر کے ذریعے کاپی بنائی ہے نا, تو وہاں پہ کام آپ کے پاس کاپی بائی ریفرنس کی جگہ کاپی بائی ویلیو والا چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یقیناً یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں. اب جلدی سے یہاں پہ جو ہے نا ڈیفالٹ آپریٹر ڈیفالٹ دیکھتے ہیں. ڈیفالٹ ویلیو میں نے آپ کو پڑھایا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈیفالٹ ویلیو کا کام کیا ہوتا ہے کہ سمپل آپ نے جو ہے نا پیرامیٹرز میں اس کی ڈیفالٹ ویلیو سیٹ کروا دی. اب سمپل پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس سے, اگر ویلیو آ رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر ویلیو نہیں آئے گی تو وہ کیا کنسیڈر کرے گا, اس کی ڈیفالٹ ویلیو کو کنسیڈر کرے گا. فی الحال یہ سارے آسان سے ٹاپکس ہیں. اب ایک جو ہے نا تھوڑا سا آپ کے پاس مشکل تو خیر نہیں ہے, یہ بھی آسان ٹاپک ہے لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, جس کا نام ہے سیٹ انٹرول, ٹھیک ہے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے سیٹ انٹرول. اگر ہماری ویب سائٹ میں کوئی کام ایسا ہے جو کہ بار بار ہو رہا ہے, فور ایگزامپل آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہو, آپ کے پاس سلائڈر نظر آتا ہے, ہر ایک سیکنڈ کے بعد وہ کیا ہوتا ہے, موو ہو رہا ہوتا ہے, ہر ایک سیکنڈ کے بعد موو ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہو, آپ کے پاس جو ہے نا کوئی ٹائم چل رہا ہے, ہر ایک سیکنڈ کے بعد نیا ٹائم آ رہا ہے, ہر ایک سیکنڈ کے بعد نیا ٹائم آ رہا ہے. ہم لوگوں نے جب ٹائم کا چیپٹر کور کیا تھا, تو جب ہم گیٹ ٹائم کرتے ہیں یا گیٹ ڈے یا جو بھی کرتے تھے, تو وہ سمپل ریفریش ہونے پہ چلتا تھا. اب ویب سائٹس پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ ریفریش کریں نہیں کریں, ہر ایک سیکنڈ کے بعد سیکنڈز گزر رہے ہیں. اس طرح سے چیزیں آپ کے پاس چل رہی ہیں. جیسے یہاں پہ بھی ہوتا ہے, ہر ایک سیکنڈ کے بعد مجھے ریفریش تھوڑی کرنا ہے, یہاں پہ خود سے ہی اپڈیٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ہر ایک سیکنڈ نہیں بلکہ ایک منٹ کے بعد ہوتا ہے نا یہاں پہ. تو اس طرح ویب سائٹس کے اندر آپ کو ایسا اسپیسیفک کام کرنا چاہتے ہیں جو ہر ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد چل جائے خود سے, تو سمپل وہ سارا کا سارا کام آپ کس کے اندر کر سکتے ہیں, سیٹ انٹرول کے اندر کر سکتے ہیں. اب سیٹ انٹرول کیا کہتا ہے کہ جس طرح سے میپ فلٹر کے ساتھ آپ کام کر رہے تھے نا, ویسے ہی آپ سیٹ انٹرول کو بھی پورا کا پورا ایک فنکشن دے دیں. اب جو بھی کام آپ نے کرنا ہے آپ اس کے اندر کروا دیں, ٹھیک ہے. اب سمپل ابھی فی الحال کے لیے میں یہاں پہ لاگ کروا رہا ہوں ہیلو ورلڈ. ابھی سمپل یہاں پہ میں نے کوئی ٹائم وغیرہ ڈیفائن نہیں کیا ہوا, سمپل سیٹ انٹرول کو میں نے کہا کہ آپ نے ہیلو ورلڈ کرنا ہے. اب جلدی سے اس کو چیک کرتے ہیں, ریفریش میں نے کیا. اب دیکھو یہاں پہ ہیلو ورلڈ آ تو رہا ہے لیکن انفائنائٹ ٹائم آ رہا ہے, اور یہ جو ہے نا کوئی ٹائم ڈیفائن نہیں ہے, فوراً چل رہا ہے. میں چاہتا ہوں ہر ایک سیکنڈ کے بعد چلے یا ہر 5 سیکنڈ کے بعد چلے, تو سمپل میں اس کو ٹائم بتا سکتا ہوں. اس کے ڈیپینڈنسی ایرے میں کوما لگا کر میں نے اس کے ڈیپینڈنسی ایرے کے اندر بتا دیا 2000 ملی سیکنڈ, ٹھیک ہے. یاد رہے یہ جو ٹائم ہے یہ ملی سیکنڈس کے اندر دیا جاتا ہے, میں نے اس کو 2000 ملی سیکنڈ دیا. 2000 کا مطلب ہے 2 سیکنڈ, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کیا یہ کام 2 سیکنڈ کے بعد چل رہا ہے. 2 سیکنڈ کے بعد ہیلو ورلڈ آیا, پھر 2 سیکنڈ کے بعد ہیلو ورلڈ آ رہا ہے, پھر 2 سیکنڈ کے بعد یہ چیز ہمارے پاس چلتی ہی رہے گی, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے نا ملٹیپل کام آپ کروا سکتے ہیں. اچھا ابھی تو آپ کے نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ لوگ سارے نماز پڑھنے چلے جائیں, پھر انشاءاللہ جو ہے نا اسی ٹاپک کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. اب سمپل سیٹ انٹرول کا کام کیا تھا وہ چیز ہم لوگوں نے سمجھ لی نا, کہ ہر 2 سیکنڈ کے بعد اس بریکٹ کے اندر جو بھی کام ہم نے کیا ہوا یہ اس نے ایگزیکیوٹ کرنا. ابھی آپ چیک کریں کہ ہر 2 سیکنڈ کے بعد جو ہے نا ہیلو ورلڈ کو یہ کیا کر رہا ہے, ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. فور ایگزامپل آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا, اچھا اب آپ لوگ بات نہیں کریں بس, اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ویب سائٹس کے اوپر ٹائم چل رہا ہوتا ہے. اب ٹائم میں ہو کیا رہا ہوتا ہے وہ تو سمپل آپ لوگوں نے ٹائم کے چیپٹر کے اندر پڑھا ہے. سمپل آپ کیا کر سکتے ہیں, گیٹ آورس, گیٹ منٹس, گیٹ سیکنڈس. اب سمپل جو ہے نا آپ نے جس ٹائم پہ گیٹ آور کیا ہوگا کرنٹ آپ کو آور مل گیا, جس ٹائم پہ آپ نے گیٹ سیکنڈ کیا ہوگا کرنٹ آپ کو سیکنڈ مل گیا. ہر ٹائم ٹو ٹائم وہ اپڈیٹ کیسے ہو رہا ہے, سمپل وہ کوڈ اٹھا کر انہوں نے 1 سیکنڈ کے بعد جو ہے نا 1 سیکنڈ کے بعد وہ سمپل کیا کرتے ہیں کہ جو اس کا سیکنڈ ہے نا دوبارہ سے گیٹ ہونا چاہیے. جب وہ ہر 1 سیکنڈ کے بعد دوبارہ سے گیٹ ہوگا تو obvious سی بات ہے آپ کو ایک نیا سیکنڈ ملے گا. ابھی فور ایگزامپل یہاں پہ جو ہے نا میں ایک کام کرتا ہوں, یہ ساری چیزیں ہٹا دیتا ہوں.
میں نے لکھا ٹیسٹ لاگ کے اندر. میں چاہتا ہوں یہ جو ہمارا یہ ٹیسٹ لاگ ہوگا نا, یہ ہر 10 سیکنڈ کے بعد لاگ ہونا چاہیے. تو آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ والا کام کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, سیٹ انٹرول بنانا پڑے گا. سینٹیکس سب سے پہلے آپ یہاں پہ سمجھ لیں, سیٹ انٹرول آپ نے لکھا, اس میتھڈ کو آپ نے کر دیا کال. اس میتھڈ کے اندر آپ دے سکتے ہیں پورا کا پورا فنکشن. اب جو کام آپ نے کروانا تھا نا وہ آپ اس بریکٹ کے اندر رکھ دیں گے. یہ والا ٹاسک, یہ جو ہمارا کام تھا, اس کو میں نے اٹھا کے اس بریکٹ کے اندر رکھ دیا. اب سمپل آپ اس کے ڈپینڈنسی ایرے کے اندر اس کو ٹائم بتا سکتے ہیں. ہمارا کام کیا تھا کہ ہم اس کو بتائیں کہ 10 سیکنڈ کے بعد چلنا چاہیے. ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جو ٹائم ہے نا, یہ سیکنڈ میں نہیں بلکہ ملی سیکنڈ میں لے رہا ہوتا ہے. تو اس کو میں 1000 کر سکتا ہوں. 1000 تو ایک سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے, 10,000 کر دیتے ہیں. صحیح ہے. ابھی 10 سیکنڈ کے بعد یہ چیز ہمارے پاس چلے گی, دوبارہ 10 سیکنڈ کے بعد یہ چیز ہمارے پاس یہاں پہ چل جائے گی. صحیح بھائی, 10 سیکنڈ گزر گئے, یہ چیز چل گئی. ابھی دوبارہ سے 10 سیکنڈ گزریں گے, دوبارہ سے یہ چیز چل جائے گی. اچھا, کچھ کیسز ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ 2 سیکنڈ کے بعد یہ چیز چلے اور اس کے بعد پھر بند ہو جائے. ایسا بھی تو کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ای کامرس کی ویب سائٹ ہے, اب جو ہے نا کوئی آنے والا ہے سامنے, کوئی ایونٹ آنے والا ہے, جیسے کہ کوئی 14 اگست آ رہا ہے, تو کوئی ہم نے سیل لگانی ہے جو کہ 14 اگست پہ لگے گی اور اس کے بعد پھر وہ وہیں پہ ختم بھی ہو جائے گی. تو اس طرح سے بھی کام کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا جو کام ہے نا وہ سیٹ انٹرول سے نہیں, سیٹ ٹائم آؤٹ سے ہوگا. ٹھیک ہے. سیٹ ٹائم آؤٹ میں نے یہاں پہ بنایا ایز اٹ از سیم ساری چیزیں. سیٹ ٹائم آؤٹ کو آپ کال کریں گے, اس کے بریکٹ کے اندر پورا کا پورا فنکشن پاس کریں گے. جو کام آپ نے کروانا ہے وہ کام آپ اس بریکٹ کے اندر کریں گے, اور اس کے ڈپینڈنسی ایرے کے اندر آپ اس کو ٹائم بتا دیں گے. فار ایگزامپل میں اس کو ٹائم بتا رہا ہوں 500 ملی سیکنڈ. 500 ملی سیکنڈ کا کیا مطلب ہے, آدھا سیکنڈ. ابھی آدھے سیکنڈ کے بعد یہ والا کام ایک ہی دفعہ ہوگا اور ختم ہو جائے گا. اگر میں یہی آدھا سیکنڈ اس کو بتاتا نا انٹرول کا, تو ہر آدھے سیکنڈ کے بعد اس نے ٹیسٹ کو پرنٹ کرنا تھا, ہر آدھے سیکنڈ کے بعد. کیا چیز؟ ہاں بالکل, آپ یہاں سے جو ہے نا کاؤنٹ کر لو. ابھی تو یہ جسٹ ایگزامپل کے لیے میں نے آدھا سیکنڈ رکھا ہوا ہے, آپ اس میں جو ہے نا 10,000 سیکنڈ رکھو. آپ جتنا سیکنڈ رکھ سکتے ہو کیلکولیٹ کرو, یہاں پہ رکھ دو. جتنے دن کے بعد, جتنے سال کے بعد آپ چلانا چاہتے ہو چلوا دو. ابھی سمپل دیکھو, آدھے سیکنڈ کے بعد یہ چیز چلی اور یہیں پہ یہ رک گئی. فار ایگزامپل میں اس کا ٹائم تھوڑا سا بڑھاتا ہوں, میں اس کو 5000 کر دیتا ہوں. 5000 ملی سیکنڈ کا مطلب 5 منٹ سیکنڈ. ریفریش میں نے کیا اور یہاں پہ 5 سیکنڈ کے بعد یہ چیز ہمارے پاس چلے گی, اور یہ چیز چلنے کے بعد یہاں پہ رک گئی ہے. اگر سمپل میں چاہتا ہوں ہر 5 سیکنڈ کے بعد چلے, تو سمپل مجھے یہاں پہ سیٹ انٹرول کرنا پڑے گا. یقیناً یہ چیز آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا, کوئی ایسا بھی تو یوز کیس ہو سکتا ہے کہ ہر 2 سیکنڈ کے بعد ہمارے پاس ایک چیز چلے, اور جو ہے نا یا ہر 1 سیکنڈ کے بعد ایک چیز چلے اور 5 سیکنڈ کے بعد بند ہو جائے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ہیلو آیا 1 سیکنڈ بعد, پھر ہیلو آیا 1 سیکنڈ بعد, ایسے کر کے 5 دفعہ آئے گا, اس کے بعد وہ کلیئر ہو جائے اس کا جو انٹرول ہے. تو یہ کام بھی کروایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہیلو کو 5 دفعہ چلواتے ہیں ہر 1 سیکنڈ کے بعد. سیٹ انٹرول, صحیح ہے. اور اس کے اندر میں ایک کال بیک فنکشن دے رہا ہوں. میں نے ہیلو کو کتنے سیکنڈ کے بعد چلانا تھا, 1 سیکنڈ کے بعد نا. ہیلو ہمارا ہر 1 سیکنڈ کے بعد چلے گا. ابھی یہ ہر 1 سیکنڈ کے بعد چلتا ہی رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ یہ سمپل جو ہے نا 5 دفعہ چلے, اس کے بعد کیا ہو جائے, کلیئر ہو جائے. تو سمپل آپ ایک کام کریں, یہ سارا کا سارا کام اٹھا کے ایک ویریبل کے اندر رکھ دیں. ٹھیک ہے, میں نے ایک ویریبل کے اندر اس کو اٹھا کے رکھ دیا. آپ ویریبل کا نام کچھ بھی چوز کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی. اب سمپل جو ہے نا سیٹ ٹائم آؤٹ کیا کرے گا, اگر کسی بھی کوڈ کو, اگر میں یہاں پہ جو بھی کروں گا وہ کتنے ٹائم کے بعد چلے گا, 5 سیکنڈ کے بعد چلے گا. اب میں جو ہے نا سمپل کلیئر کر دیتا ہوں اس ٹائم کو. میں یہاں پہ استعمال کروں گا کلیئر انٹرول کا, اور میں نے اس کو کہا کہ آپ ٹائم کو کیا کر دیں, کلیئر کر دیں. اب آپ دیکھو یہ جو ہے نا ہر 1 سیکنڈ کے بعد چلے گا. ٹھیک ہے, یہ کب چلے گا, 5 سیکنڈ کے بعد. اور یہ کتنی دفعہ چلے گا 5 سیکنڈ کے بعد, ایک ہی دفعہ چلے گا. ابھی چیک کرتے ہیں کیا یہ ویسا کام ہو رہا ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں.
اچھا یہ 5 دفعہ چلا، اس کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ سیٹ ٹائم آؤٹ چلا ہوگا اور سمپل اس نے اس کو کیا کر دیا ہوگا؟ کلیئر. آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، میں نے کہا کلیئر کرنے کے بعد کہ ایٹ لیسٹ مجھے لاگ تو کر دو. صحیح ہے، اب مجھے پتہ بھی چلے گا کہ یہاں پہ جو ہے نا ٹائم آؤٹ ہمارا چل چکا ہے. صحیح ہے، 5 دفعہ ہوا، اس کے بعد ٹائم آؤٹ چلا اور ٹائم آؤٹ نے سمپل اس کو کلیئر کیا اور یہاں پہ جو ہم نے لاگ کروایا تھا وہ چیز یہاں پہ چل گئی. یس ٹائم آؤٹ ہو تو ہیلو کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، ڈوم سے اڑانا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک کسی کا کوئی سوال؟ ہاں انٹرویل چلتا رہتا ہے. رک کیسے گیا؟ دیکھو ہم نے روکا ہے نا اس کو. اگر یہاں پہ میں اس کو کلیئر نہ کروں، اور یہ چیز میں آپ کو دوبارہ سے چلا کے دکھاتا ہوں. دیکھو 5 دفعہ پہلے یہ چلا، اس کے بعد ٹائم آؤٹ کا ٹائم ہو گیا تھا، اس نے لاگ کیا، پھر اس کے بعد یہ بھی چل ہی رہا ہے، یہ نہیں رک رہا. میں نے اس کو کلیئر کروا دیا تھا. صحیح ہے، سمپل آپ چیک کرو یہاں پہ میں نے کلیئر انٹرویل، کون سے انٹرویل کو؟ ٹائم کو. یہ ساری چیزیں اٹھا کے میں نے ٹائم نام کے ویریبل کے اندر رکھ دی تھی. صحیح ہے، اس وجہ سے یہ چیز جو ہے نا کلیئر ہو گئی تھی. یقیناً یہ چیز اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کسی کا یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لو، ادروائز پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. اچھا بھائی یہ ساری چیزیں میں یہاں سے کمنٹ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یقیناً آپ لوگوں نے آبجیکٹس پڑھا ہوا ہے جاوا اسکرپٹ کے اندر، اور آبجیکٹ کے اندر ملٹیپل چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی. یس ریسٹ پیرامیٹر وہ تو پڑھ لیا تھا نا ہم نے. دوبارہ سے بتا دوں؟ چلو ابھی میں بتاتا ہوں کلاس کے بعد، ٹھیک ہے؟ یا کلاس ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے مجھے یاد دلانا. اچھا ابھی یہاں پہ جو ہے نا آبجیکٹس آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا، اور آبجیکٹس کے اندر بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. فار ایگزامپل میں ایک ویریبل بنا رہا ہوں، لیٹ اے ایکول ٹو 10. صحیح، اور میں نے ایک آبجیکٹ بھی بنا لیا. میں چاہتا ہوں کہ اے کی کی کے اوپر آپ نے اے کو اسٹور کر دینا ہے. اے کی کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اے کو اسٹور کر دینا ہے. اے کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ 10 رکھا ہوا ہے. اے کی کے اوپر 10 چلا جائے گا، یہ تو نارمل سی بات ہے. اگر میں لیٹ بی ایکول ٹو 20 کر دوں اور یہاں پہ میں اس کو بتاؤں کوما دے کر کہ بی کولن بی کر دو، اب بی کی کے اوپر اس نے کیا رکھ دینا ہے؟ 20 رکھ دینا ہے. کیا یہ چیز ویسے چل بھی رہی ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں؟ یہاں پہ میں نے اس کو ریفریش کیا، یس یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا ہم سوچ رہے ہیں. اے کی کے اوپر 10، بی کی کے اوپر 20. اگر آپ نے کچھ ایسا ہی کام کرنا ہے نا کہ اس کی کی کا نام ایز اٹ از سیم ہے اس ویریبل کے نام کے، تو آپ سمپل یہاں پہ شارٹ ہینڈ پراپرٹی کا یوز کریں. صرف اے کولن اے کی جگہ آپ اے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا بی کولن بی کی جگہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اور صرف بی لکھ سکتے ہیں. اور آپ یہاں پہ چیک کریں، یہاں پہ کوئی ڈفرینس آپ کو دکھائی نہیں دے رہا. یہ شارٹ ہینڈ پراپرٹی ہے کہ سمپل اے کی کی کے اوپر اے ہی رکھنا ہے تو سمپل آپ اے لکھ دو، بی کی کی کے اوپر بی ہی رکھنا ہے تو سمپل آپ بی لکھ دو. اس طرح سے جو نا اور بھی پراپرٹیز آپ کے ساتھ یہاں پہ جو ہے نا ہو سکتی ہیں. تو یہ جسٹ شارٹ ہینڈ پراپرٹی ہے. ایگما اسکرپٹ 6 سے پہلے یہ کام آپ کے پاس نہیں چلتا تھا، 6 کے اندر یہ چیز انہوں نے انٹروڈیوس کروائی تھی. ٹھیک ہے، یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. یہ دیکھو ہاں بالکل، یہ بالکل ویریبل سے اٹھ کے آ رہا ہے، لیکن اس آبجیکٹ کے اندر جو ہے نا یہ کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اے کی کے اوپر یہ اے ویریبل میں جو ہے وہ لا کر رکھو. ٹھیک ہے، تو اس کو شارٹ ہینڈ پراپرٹی کے ذریعے میں اے کوما بی لکھ سکتا ہوں. اس کا بھی وہی مطلب ہے اے کولن اے، اور بی کا بھی وہی مطلب ہے بی کولن بی. بات سمجھ میں آ رہی ہو؟ سر کے اوپر سے تو نہیں آ رہی نا چیزیں؟ اچھا یہ ساری چیزیں بےحد آسان ہے نا، اس وجہ سے میں تھوڑا سا کوئک بتا رہا ہوں. اگر اس پہ ہم ٹائم ضائع کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ امپورٹنٹ ٹاپک میں نے سوچا ہوا ہے کہ آج آپ لوگوں کو پڑھایا جائے جس کا نام ہے کلاس. تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں میں آپ کو کرا رہا ہوں کیونکہ کلاس تھوڑا سا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو آپ لوگ جو ہے نا اگر یہاں پہ یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آ رہی آپ لوگ پوچھ لو. اگر یہ سب نہیں آ رہا تو کلاس تو ویسے ہی نہیں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال یہاں پہ شارٹ اینڈ پراپرٹی پراپر ہمارے پاس چل رہی ہے ساری چیزیں. ٹھیک ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، میں جو ہے نا گریڈ کے کی کے اوپر ایک ایرو فنکشن رکھ دیتا ہوں. کیا میں ایرو فنکشن رکھ سکتا ہوں اس کی کے اوپر؟ رکھ سکتا ہوں؟ چیک کرتے ہیں. اچھا یہ فنکشن جو ہے نا یہ فنکشن ہمیں کچھ بھی نہیں کرے گا، ٹیسٹ لاگ کر دے گا بس. ٹھیک ہے، اب میں سمپل جو ہے نا گریڈ کو کال کر دیتا ہوں. کتنے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ گریڈ کال ہو جائے گا؟ کوئی بھی نہیں سمجھتا. کیا کرنا پڑے گا گریڈ کو کال کرنے کے لیے؟
obj.greet کرنا پڑے گا, اور یہاں پہ چیک کرتے ہیں کیا یہ چیز کال ہو رہی ہے. یس یہ چیز یہاں پہ کال ہو رہی. اب سمپل جو ہے نا یہاں پہ آپ چاہتے تو پرانا والا ایک میں صرف 5 والا فنکشن بھی رکھ سکتے تھے, ہے نا. اب سمپل یہ چیز بھی بالکل ویسے ہی چلے گی, پرانا ایک میں صرف 5 کا فنکشن رکھیں, ایرو فنکشن رکھیں, آپ کی مرضی ہے. ایکما اسکرپٹ 6 کے اندر ایک اور آسان سی چیز انہوں نے بتائی کہ گریڈ نام سے فنکشن تھا نا, گریڈ. تو سمپل یہیں پہ راؤنڈ بریکٹ کرلی بریسز لگا دو, بس آپ کی زندگی ہو گئی آسان. اب یہاں پہ کوئی کولن وغیرہ کوئی کی وغیرہ الگ سے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سمپل یہ فنکشن کیا کرتا تھا, ٹیسٹ کو لاگ کرتا تھا. آپ چیک کریں کیا یہ گریڈ چل رہا ہے. یس یہ گریڈ ابھی بھی بالکل ویسے ہی چل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ چاہیں تو پرانا والا بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ جسٹ جو ہے نا شارٹ ہینڈ پراپرٹیز ہیں اس کی, کہ اس طرح سے کام کریں گے تو آپ کا کام آسان ہوگا, کوڈ جلدی ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. بعض اوقات انٹرویو کے اندر جو ہے نا یہ سارے کوشچنز جو ہے پوچھے جاتے ہیں. تو یہ سارے نالج جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا پراپر اس کی پریکٹس بھی کرو, اور کوشش کرنا ہے کہ اب جو آپ آبجیکٹ کے اندر فنکشن بناؤ گے وہ اس طرح سے ہی بناؤ گے. وہ جو کی کے اوپر ہم الگ سے فنکشن رکھتے تھے نا وہ اچھی پریکٹس نہیں. اب آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ اگر آبجیکٹ کے اندر میتھڈز بنا رہے ہو تو وہ بالکل ایسے ہی بنائیں گے, ٹھیک ہے. یہاں تک اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, نہیں ہے تو پھر یقیناً آگے بڑھیں گے. اچھا بھائی اب ہمارے پاس ایک نیا ٹاپک آ رہا ہے, نیا اور بے حد جو ہے نا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, جس کا نام ہے لوکل اسٹوریج, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک ٹاپک آ رہا ہے جس کا نام ہے لوکل اسٹوریج. یہ نام سے ہی بتا رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی اسٹوریج کی بات کریں گے, ٹھیک ہے. اب یہ جو لوکل اسٹوریج ہے نا وہ آپ کے اس براؤزر پہ ہوتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے, براؤزر پہ ہوتا ہے. اب آپ بولو گے سر اس کی ضرورت ہی کیا پڑ رہی لوکل اسٹوریج کی. اچھا لوکل اسٹوریج میں نے پڑھایا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں پڑھایا نا. اچھا لوکل اسٹوریج کی ضرورت کیا پڑتی ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ڈیٹا رکھا ہوا ہے نا ایرے کے اندر, آبجیکٹ کے اندر جو بھی آپ نے ڈیٹا وغیرہ رکھا تھا, اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی ڈوم سے یا پھر بٹن کے کلک ہونے پہ اس کے اندر ملٹیپل ڈیٹا انسرٹ کروا دیا, پش کروا دیا. اگر آپ ریفریش کریں گے تو وہ سارا کا سارا نیا ڈیٹا آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا. کیوں ڈیلیٹ ہو جائے گا, ریفریش کرنے پہ آپ کا کوڈ دوبارہ سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. آپ اتنا لیٹ آ رہے ہو بھائی, نماز پڑھ کے آ رہے ہو یا ابھی آئے ہو کلاس میں, ابھی آئے ہو کلاس میں, کیوں بھائی کھڑے ہو, کلاس تو 1 گھنٹے سے بھی زیادہ لیٹ ہو. بائک خراب ہو گئی تھی لاسٹ کلاس میں بھی تو ہو گئی تھی بائک خراب, آپ کی بائک خراب ہوئی تھی نا, پہلی دفعہ لیٹ آئے ہو. چلو ٹھیک ہے ابھی بیٹھ جاؤ, نیکسٹ کلاس سے کوشش کرنا ٹائم پہ ہی آؤ. اچھا یہاں پہ جو ہے نا ایک چیز تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ایرے ہے, آبجیکٹ ہے, یا کوئی بھی آپ ڈیٹا ٹائپ کی ایگزامپل لے لیں, جو ڈیٹا آپ نے اس کوڈ میں رکھا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے, ریفریش آپ کریں گے کوڈ چلے گا, وہ ڈیٹا دوبارہ سے آ جائے گا. جو آپ نے بعد میں انسرٹ کروایا تھا پش کروا کے, فار ایگزامپل یہاں پہ ایک ان پٹ کی فیلڈ تھی, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ایک بٹن تھا. آپ ان پٹ کی فیلڈ میں کچھ لکھتے تھے, ایڈ پہ کلک کرتے تھے, ڈیٹا نیچے ایڈ ہو جاتا تھا. آپ لوگوں نے بجٹنگ ایپ کا اسائنمنٹ کیا ہوا ہے نا, بجٹنگ ایپ کے اندر آپ لوگ نیچے ایڈ کرتے ہیں, جو بھی آپ کا جو اماؤنٹ آ رہا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں نیچے ایڈ ہو جاتی ہیں. آپ نے کبھی نوٹس کیا, آپ ریفریش کرتے ہیں سب کچھ چلا جاتا ہے, نوٹس کیا کسی نے. اصل میں ہوتا ہے کیا ہے, ایرے پہلے تو ایمٹی پڑا ہوا ہے, آپ نے یہاں سے ڈیٹا نکالا, اس بٹن کے کلک ہونے پہ وہ فنکشن چل گیا, ڈیٹا نکل کر اس ایرے پہ چلا گیا. اب ہو رہا کیا ہے, ڈیٹا جا رہا ہے اس ایرے میں, نیچے ساری چیزیں ایرے سے نظر آ رہی ہیں. جیسے ہی آپ ریفریش کر رہے ہیں آپ کا کوڈ دوبارہ چل رہا ہے. جب کوڈ دوبارہ چل رہا ہے تو وہ سارا کا سارا ڈیٹا جو آپ نے بعد میں پش کرایا تھا وہ سارا کا سارا ریموو ہو جا رہا ہے. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے, جب آپ ریفریش کریں آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ سارا کا سارا ڈیٹا آپ کا موجود رہے. ایک میں آپ کو ریئل ایگزامپل اس کی دیتا ہوں. فیس بک کی اپلیکیشن میں اگر کسی یوزر نے لاگ ان کیا, ٹھیک ہے, اب ہم نے لاگ ان کا جو ویریبل تھا نا اس کو فالس کی جگہ کیا کر دیا تھا, ٹرو کر دیا تھا. اس کے لاگ ان اگر سکسیس ہوتا ہے تب, اگر اس نے ریفریش کیا کوڈ دوبارہ چلا, کوڈ میں لکھا ہوا ہے فالس بائی ڈیفالٹ, تو وہ دوبارہ سے کہاں چلا جائے گا, لاگ ان کے پیج میں. اور ایسا تھوڑی ہوتا ہے, فیس بک میں ہم بعض اوقات کر دیتے ہیں ریفریش, کوئی نیا پوسٹ چاہیے ہم اس کو بار بار کر رہے ہوتے ہیں ریفریش, تو ہم دوبارہ سے لاگ ان پیج میں تھوڑی جاتے ہیں. ہمارے پاس اس براؤزر کے اندر جو ہے نا اس کا اپنا ایک اسٹوریج ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے لوکل اسٹوریج. اگر آپ نے کسی بھی ڈیٹا کو لوکل اسٹوریج میں سیو کروا دیا تو وہ ڈیٹا تب تک ڈیلیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو خود سے ڈیلیٹ نہیں کر دیتے, ٹھیک ہے. ریفریش ہونے پہ آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوگا, یا تو آپ کوڈ سے ڈیلیٹ کروا دیں, یا تو خود سے اس اسٹوریج پہ جا کے ڈیلیٹ کروا دیں, ٹھیک ہے, یا تو اس براؤزر کی ہسٹری کو اڑا دیں,
ٹھیک ہے. یہ 3 طریقے ہیں اس میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ کروانے کے, ادروائز ریفریش وغیرہ پہ وہ ڈیٹا آپ کا ضائع نہیں ہوگا. اب لوکل اسٹوریج ہے کہاں پہ اس براؤزر پہ, آپ سمپل یہاں پہ آئیں ایپلیکیشن کے اندر, یہ لکھا ہوا ہے لوکل اسٹوریج. ٹھیک ہے, اس لوکل اسٹوریج کو اوپن کریں, یہ آپ کی فائل چل رہی ہے اور یہاں پہ وہ ڈیٹا آپ اسٹور کروا سکتے ہیں. بالکل ویسے ہی کی ویلیو پیئر کے اندر ڈیٹا اسٹور ہوگا, اس بیہاف پہ یہ ویلیو, اس بیہاف پہ یہ ویلیو. فار ایگزامپل نیم کولن حمزہ, آئی ڈی کولن 122, اس طرح سے آپ نے ڈیٹا ملٹیپل یہاں پہ اسٹور کروانا ہے. اب میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں یہ چیز آپ کو کہاں سے ملے گی. آپ یہاں پہ جائیں گے ایپلیکیشن, یہاں پہ لوکل اسٹوریج, اور اس فائل کو آپ اوپن کریں گے, یہ ڈیٹا آپ کا یہاں پہ اسٹور ہوگا. فار ایگزامپل اس کے اندر فی الحال کے لیے ابھی میں رکھ رہا ہوں ڈیٹا, اور اس کے اندر میں نے رکھا ہوا ہے ٹیسٹ. ٹھیک ہے, اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں. اب یہ ڈیٹا آپ کا ڈیلیٹ نہیں ہو رہا, میں اس کو بند کر دیتا ہوں. میں نے دوبارہ ریفریش کیا اور میں یہاں پہ آؤں گا, انسپیکٹ کروں گا, دوبارہ سے آپ چیک کریں یہ والا ڈیٹا ابھی بھی یہیں پہ موجود ہے. اب اس کا فائدہ ہے نا کہ سمپل اگر آپ کے پاس لوکل اسٹوریج میں ڈیٹا سیو ہوا ہے تو آپ اس سے بہت سارے فائدے اٹھا سکتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو لاگ ان والا بتا دیا کہ اگر یوزر لاگ ان ہو چکا ہے تو آپ نے لوکل اسٹوریج میں ڈیٹا اسٹور کروا دیا کہ لاگ ان ٹرو ہے. اب سمپل وہ ریفریش کلک کرے گا نا, تو پہلے آپ لوکل اسٹوریج میں چیک کریں گے کیا لاگ ان کا اسٹیٹس لوکل اسٹوریج میں بھی ٹرو ہے. اگر ٹرو ہے تو دوبارہ سے لاگ ان کروانے کی ضرورت نہیں. اور بھی اس کا فائدہ یہ ہے, دوسرا وہ جو بجٹنگ ایپ کے اندر آپ جو بھی لکھتے ہیں نا یہاں پہ اور ریفریش کرتے ہیں سارا ڈیٹا اٹھ جاتا ہے. اگر لوکل اسٹوریج میں رکھیں گے, یہاں سے ڈیٹا اٹھا کے یوز کریں گے تو وہ ڈیٹا آپ کا ریموو نہیں ہوگا. تیسرا بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اے پی آئی ہٹ کا. فار ایگزامپل جب آپ کے پاس اس ویب سائٹ کے اندر بیک اینڈ سے ڈیٹا آتا ہے نا, اس کا مطلب اے پی آئی ہٹ ہو رہی ہوتی ہے. میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ فیک اے پی آئی کے نام سے جو ہے نا آپ کے پاس ایک دیکھو یہ ایک خاص طرح کا یو آر ایل ہے. اگر میں اس کو ہٹ کروں گا نا تو یہ مجھے بہت سارا ڈیٹا لا کر دے گا. اگر میں اس کو براؤزر پہ ہٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے بہت سارا ڈیٹا لا کر دے رہا ہے. اب یہ والا جو ڈیٹا ہے نا, آپ ایزیوم کرو آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ یوز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا ایک دفعہ آ گیا اور آپ نے اس کو ویب سائٹ پہ یوز بھی کر لیا. ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی چینجز ہو رہے ہوں, ٹھیک ہے, یا پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ کی ویب سائٹ پہ دوسرے پیج سے دوبارہ سے ہوم پیج میں آ رہا ہے, دوبارہ سے اے پی آئی ہٹ ہو جا رہی ہے, دوبارہ سے اے پی آئی ہٹ ہوگی, دوبارہ سے ڈیٹا آ تو جائے گا, لیکن اے پی آئی بار بار ہٹ کروانے ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے. ایک تو آپ کے سرور پہ لوڈ جائے گا, بار بار آپ سرور کو ہٹ کریں گے کہ ڈیٹا لا کر دو ڈیٹا لا کر دو, تو سرور کبھی نہ کبھی کریش کرے گا. اگر نہیں کرتا, آپ نے اے ڈبلیو ایس پہ رکھا ہوا ہے, تو اس کا جو بل آئے گا وہ آپ کو کریش کرے گا. صحیح ہے. تو سمپل جو ہے نا اے پی آئی کم سے کم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ہٹ کریں. اگر وداؤٹ اے پی آئی ہٹ ہمارا کام بن رہا ہے تو سمپل ہم اس کو یوز کریں گے, جہاں پہ مجبوری ہوتی ہے وہاں پہ تو یوز کرنا پڑے گا. اب سمپل ہوتا کیا ہے, اے پی آئی ہٹ کیا آپ نے, ڈیٹا آپ کو مل گیا, یہ سارا کا سارا ڈیٹا اٹھا کر لوگ جو ہے نا لوکل اسٹوریج میں سیو کروا دیتے ہیں. اب ایک دفعہ ڈیٹا آیا لوکل اسٹوریج میں پڑا ہوا ہے, اب کوئی بندہ دوسرے پیج میں جائے یا ویب سائٹ کو بند کر دے, دوبارہ سے اوپن کرے, تو دوبارہ سے اے پی آئی ہٹ نہیں ہوتی. چیک ہوتا ہے کیا لوکل اسٹوریج میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے, اگر ہے تو لوکل اسٹوریج سے اٹھا لو, اگر نہیں ہے لوکل اسٹوریج میں تو پھر اے پی آئی ہٹ کر دو. ٹھیک ہے, تو یہ ایف ایس کے کنڈیشنز رکھتے ہیں. یس کروا سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, بہت زیادہ ڈیٹا ہو جاتا ہے اس کے اندر. اصل میں ٹیکسٹ کی صورت میں ہے نا, ہاں امیجز وغیرہ نہیں ہوگا, یہ جو ٹیکسٹ والا ڈیٹا ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کا سائز. ٹیکسٹ والا ڈیٹا آپ جتنا چاہو کروا دو, ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اندر پرابلم کیا ہے, اگر کل کو بیک اینڈ سے یہاں پہ انہوں نے آئی ڈی کی جگہ 42 تھا نا 44 کر دیا, اب ہمارے پاس ڈیٹا کہاں سے اٹھ کے آ رہا ہے, لوکل اسٹوریج سے, وہاں پہ 42 ہی رہے گا. اب اگر بیک اینڈ کے اندر چیزیں تبدیل ہوئی ہیں تو آپ نے چیک لگایا ہوا ہے کہ اگر بیک اینڈ کے اندر کوئی تبدیلی ہو رہی ہے تو دوبارہ سے اے پی آئی کو ہٹ کر دو, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں جب آپ کوڈ کرتے ہو. اگر یہ ساری کہانی نہیں بھی کرو, بار بار ہٹ کرا دو, یوزر کو کیا پتہ لگے گا, اس کو تو ساری چیزیں دکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہے, کس طرح سے کام کرنا ہے, یہ ساری چیزیں پتہ ہونا لازمی ہے. فی الحال لوکل اسٹوریج کا میں نے 2-3 یوز کیس آپ کو بتایا ہے. اب لوکل اسٹوریج کو یہاں پہ یوز کریں گے, کس طرح سے اس کو یوز کیا جائے گا. ابھی کے لیے فی الحال میں یہ ڈیٹا یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں نے یہاں پہ ریفریش کیا, یہ ڈیٹا یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے یہاں سے ڈیٹا ڈیلیٹ کروانے کا, میں یہاں پہ ڈائریکٹ آ کے ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں اس براؤزر کی ہسٹری کو اڑا دوں. تیسرا یہ ہے کہ میں کوڈ سے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. اب اس کے اندر ڈیٹا اسٹور کیسے ہوگا, اس میں سے گیٹ کیسے کریں گے, کوڈ سے ڈیلیٹ کیسے کریں گے, وہ ساری کہانی ہم نے یہاں پہ پڑھنی ہے. بےحد آسان سی چیز ہے. لوکل اسٹوریج میں کچھ اسٹور کروانا ہے تو آپ لکھیں لوکل اسٹوریج ڈاٹ
सेट आइटम, ठीक है। अब सेट आइटम आपने यहाँ पे कर दिया, आपको पता है डेटा यहाँ पे की वैल्यू पेयर के अंदर स्टोर होगा, किस नाम से करना है, क्या करना है। मैंने इसको बताया कि आपने जो है ना नेम की के ऊपर रख देना है बिलाल, नेम की के ऊपर आपने क्या रखना है, बिलाल। और आप यहाँ पे चेक करें, रिफ्रेश जैसे ही मैं करूँगा ये कोड हमारा चलेगा, ठीक है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये कोड हमारा चला, नेम की के ऊपर क्या चला गया, बिलाल। अब मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, कोड यहाँ से हट चुका है, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे दोबारा से कर दिया रिफ्रेश। आप चेक करें ये डेटा डिलीट नहीं हो रहा है, ये तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक मैं इसको खुद से डिलीट कर नहीं दूँ। अभी मैं जितनी दफ़ा भी रिफ़्रेश करूँ, इसको मैं बंद कर दूँ, दोबारा से मैं इसको जो है ना ओपन करवा दूँ, अभी यहाँ पे ये डेटा अभी भी वैसे का वैसा मौजूद है। अब ये डेटा हमारे पास डिलीट नहीं हो रहा। अब लाजमी सी बात है, लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा स्टोर हमने करवाया इसलिए था कि ये रिफ़्रेश होने पे डिलीट ना। अभी फॉर एग्जांपल मैं इस डेटा को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कर सकता हूँ। अच्छा, गेट आइटम करूँगा मैं, और सिंपल गेट आइटम को मुझे बताना है कि कौन सा डेटा मुझे चाहिए। मैंने किस नाम से डेटा रखवाया था, नेम से। मैंने इसको बताया कि जो भी नेम के ब्याह पे रखा हुआ है ना वो ला कर दे दो। अब वो सारा का सारा डेटा मुझे यहाँ पे ला कर देगा, तो क्या मैं वेरिएबल के अंदर रख सकता हूँ। अब सिंपल जो है ना, इस ए के अंदर मुझे ये बिलाल मिलना चाहिए, और यहाँ पे जो है ना मैं कंसोल पे आके ए को चेक करूँगा, ए के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, बिलाल मिल रहा है, ठीक है। आप चाहें तो कंसोल यहाँ से भी करा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यकीनन ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी कि ये हमने डेटा स्टोर करवाया था, और आप चेक करें स्टोर करवाने के बाद मैंने इस कोड को यहाँ से हटा भी दिया है, कमेंट कर दिया, मतलब एग्जीक्यूट ये वैसे ही नहीं हो रहा होगा, फिर भी ये वाला डेटा ए के अंदर आपको मिल रहा है। ये सिंपल जो है ना ए के अंदर डेटा कहाँ से ला कर दे रहा है, लोकल स्टोरेज से। किस नाम से डेटा रखा हुआ था, नेम नाम से, और सिंपल डेटा आपके पास यहाँ आया और आपने उसको क्या करवा दिया, लॉग। यहीं से लॉग करवा लेते हैं। क्या चीज़, ऑब्जेक्ट तो हमने रखा ही नहीं है, हमने तो स्ट्रिंग रखा है। हाँ, वहाँ पे तो की वैल्यू ही रखना है, लेकिन अभी के लिए जो मैंने डेटा रखा हुआ है ये स्ट्रिंग रखा है। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने इसको चेक किया और ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लो। यस, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो के सवाल करो। अच्छा सही। देखो अभी जो ये नेम है ना, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे रखा हुआ था, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा रखा हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल डेटा नहीं है। आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एप्लीकेशन लोकल स्टोरेज, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा रखा हुआ है। अगर इसमें पूरा का पूरा एक एरे होता ना, तो जाहिर बात है आपको पूरा का पूरा एरे यहाँ पे मिल जाता। अब उस एरे में से अगर आपने डेटा निकलवाना है तो वो आप निकलवा सकते हैं। इसके बाद अभी मैं वही चीज़ बताऊँगा, अभी थोड़ा सा जो ना आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि इसके अंदर मैं स्ट्रिंग बआसानी स्टोर करवा पा रहा हूँ, ठीक है। क्या मैं इसके अंदर नंबर भी स्टोर करवा सकता हूँ? मैंने इसका जो है ना एज यहाँ पे स्टोर करवा दिया 30, सही है। इससे पहले मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप रखा था, अब मैं क्या रख रहा हूँ, नंबर रख रहा हूँ। मैं चेक करता हूँ क्या एज पे नंबर स्टोर हुआ, यस, स्ट्रिंग भी स्टोर हो पा रहा है, नंबर भी स्टोर हो पा रहा है। क्या बूलियन स्टोर होगा? मैंने इसको किया इज स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। क्या ये बिलाल स्टूडेंट है? अब ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। और यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे बूलियन पे भी डेटा स्टोर हो पा रहा है। स्ट्रिंग भी डेटा हमने रखवा दिया, नंबर भी रखवा दिया, बूलियन भी रखवा दिया। और कौन कौन सी डेटा टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है? ऑब्जेक्ट और एरे। अब सिंपल जो है ना, मैं एक आदत ऑब्जेक्ट रखने की कोशिश करता हूँ। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रखें? ऑब्जेक्ट के अंदर इसका एड्रेस रख देते हैं। एड्रेस की के ऊपर चला जाएगा एक अदद ऑब्जेक्ट, सही है। इसके अंदर रखा हुआ है हाउस 20 स्ट्रीट 3, सही है। अब मैंने एड्रेस की के ऊपर क्या रखवाने की कोशिश की है? ऑब्जेक्ट कोशिश की है मैंने। अब ये रखता है नहीं रखता, उसको चेक करते हैं। यहाँ पे आप चेक करें,
ایڈریس کی کے پر یہ پراپر آبجیکٹ نہیں رکھ پا رہا. ٹھیک ہے. لوکل اسٹوریج ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو بھی آپ ڈیٹا اسٹور کرنا چاہ رہے ہیں وہ سارا کا سارا ڈیٹا اسٹرنگ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اسٹرنگ ہونا چاہیے. اچھا ابھی ہم نے دیکھا کہ نمبر اور بولین بھی ہمارے پاس چل رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں آ رہا, لیکن آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ لوکل اسٹوریج کے اندر جب بھی ڈیٹا اسٹور ہو ہمیشہ آپ اسٹرنگ کے اندر رکھیں. ویسے نمبر اور بولین بھی یہاں پہ چل جاتا ہے. اب یہ جو ڈیٹا تھا نا ہمارے پاس, یہ آبجیکٹ ٹائپ کا ڈیٹا تھا, اس کو مجھے اسٹرنگ کے اندر پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ کنورٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد سمپل میں اس کے اندر اس کو رکھوانے کے قابل بنا سکتا ہوں. فار ایگزامپل یہ چیز جو ہے نا میں ایک ویریبل سے رکھوا دیتا ہوں, کنٹرول ایکس او بی جے, اور یہ او بی جے نام کا ویریبل میں نے یہاں پہ بنا لیا. ٹھیک ہے. یہ تو نارمل سی چیز ہے نا, یہ آبجیکٹ میں نے پہلے ڈائریکٹ رکھا ہوا تھا, اب میں نے ویریبل کے ذریعے رکھا. یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ اب سمپل جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا جو آبجیکٹ ہے یہ آپ ڈائریکٹ اسٹور نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسٹرنگ ہونا چاہیے تھا. کنورٹ کر لیتے ہیں. آپ سمپل یہاں پہ لکھا جیسون ڈاٹ اسٹرنگیفائی. کیا چیز کنورٹ کرنا ہے مجھے؟ آبجیکٹ. تو یہ آبجیکٹ مجھے یہاں پہ کنورٹ کرنا ہے. صحیح ہے. اب میں یہاں پہ آبجیکٹ نہیں رکھاؤں گا بلکہ میں یہ جو اسٹرنگ والا ہم نے کنورٹ کیا ہوا آبجیکٹ ہے نا وہ رکھواؤں گا. صحیح ہے. اب چیک کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے اس کو کیا ریفریش. آپ چیک کریں یہاں پہ آبجیکٹ کا جو ڈیٹا آپ کے پاس پڑا ہوا تھا وہ اسٹور یہاں پہ پراپر ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے آبجیکٹ کو پہلے کیا کیا؟ اسٹرنگیفائی میں کنورٹ کیا, اس کے بعد پھر ہم نے اس کو یہاں پہ اسٹور کروایا اور یہ یہاں پہ اسٹور بھی پراپر ہو رہا ہے. یہاں تک اگر بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر مزید جو ہے نا آگے بڑھیں. کوڈ آپ لوگ یہاں پہ چیک کر لو. یہ سمپل جو ہے نا ہم نے یہاں پہ اس کی ڈیٹا ٹائپ کو کنورٹ کیا, اسٹرنگیفائی کے ذریعے ہم نے اس کو اسٹرنگ بنا دیا. کیا چیز؟ ہاں ایرے بھی ایسی سیم ہوگا. صحیح ہے بھائی, آگے بڑھے. دوبارہ بتا دوں؟ چلو اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے یہاں سے ہٹا دی. صحیح ہے. سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکل اسٹوریج میں ڈیٹا اسٹور کیسے کیا جاتا ہے, لوکل اسٹوریج ڈاٹ سیٹ آئٹم کر کے. ٹھیک ہے. اب لوکل اسٹوریج ڈاٹ سیٹ آئٹم کر کے ہم ڈیٹا اسٹور تو کرتے ہیں. ڈیٹا یہاں پہ آپ نے کس طرح اسٹور کرنا ہے؟ سب سے پہلے ڈیٹا کس نام سے اسٹور کرنا ہے وہ بتانا ہے. میں نے بتایا ڈیٹا کو آپ ڈیٹا نام سے اسٹور کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس ڈیٹا کے بیہاف پہ ویلیو کیا رکھنی ہے؟ آپ یہاں پہ چاہیں تو نارمل اسٹرنگ رکھ دیں, نمبر رکھ دیں, بولین رکھ دیں. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کے پاس یہاں پہ چل جائے گی. آپ یہاں پہ چیک کریں ڈیٹا پہ آپ کے پاس یہاں پہ فالس اسٹور ہو چکا ہے. اگر آپ اسٹرنگ رکھیں گے, بولین رکھیں گے, نمبر رکھیں گے پھر تو مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے ایرے یا آبجیکٹ رکھا تو پھر آپ کے پاس یہاں پہ پرابلم آ جائے گی, کیونکہ لوکل اسٹوریج کہتا ہے کہ ڈیٹا آپ کا اسٹرنگ میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ڈیٹا اسٹرنگ میں ہونا چاہیے اور آپ رکھوانا آبجیکٹ چاہ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کو مجھے پہلے اسٹرنگ بنانا پڑے گا. اسٹرنگ بنانے کے لیے میں نے کیا یوز کیا تھا؟ جیسون ڈاٹ اسٹرنگیفائی. اب یہ پتہ ہے کیا ہے, اس کے اندر میں جو کچھ بھی رکھوں گا نا وہ اس کو اسٹرنگ بنا دیتا ہے. اس کے اندر میں نے ایک آبجیکٹ رکھا نیم کولن کیف. صحیح ہے. جیسون ڈاٹ اسٹرنگیفائی کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے اس کو کیا بنا دے گا؟ اسٹرنگ بنا دے گا. کیا میں اس کو ایک ویریبل کے اندر رکھ سکتا ہوں؟ اور سمپل میں نے کہا کہ آپ نے جو نا ڈیٹا کے بیہاف پہ کیا اسٹور کرنا ہے؟ اے اسٹور کرنا ہے. اے کے اندر ہے کیا؟ یہ والا آبجیکٹ, لیکن اسٹرنگ بنا ہوا. آپ چیک کریں کیا یہ چیز اسٹور ہو رہی ہے؟ یس, یہ چیز یہاں پہ اسٹور ہو رہی ہے. ہاں بہت اچھا سوال ہے کہ جب میں اس کو گیٹ کروں گا تب بھی ہمیں کس کو کنورٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ تو اسٹرنگ بن چکا ہے. گیٹ کریں گے تب بھی یہ اسٹرنگ کی طرح ملے گا اور اس میں سے ڈاٹ نیم میں کر نہیں پاؤں گا. بہت اچھا سوال ہے, اس کو جو ہے نا پارس کرنا پڑے گا. ابھی دیکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ آتے ہیں جلدی سے. اب جو ہے نا یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا میں چاہوں نا تو یہ سارا کام اٹھا کے یہاں بھی رکھ سکتا ہوں, اس ویریبل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس کو میں ہٹاؤں گا یہاں سے, ایسے بھی کر سکتا ہوں, ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں کیف کامران کر دیتا ہوں.
صحیح بھائی, یہاں پہ کیف کامران ہمارے پاس نیم کے بھی آف چلا گیا, ٹھیک ہے. اب سمپل جو ہے نا یہاں پہ ساری چیزیں نارمل چل رہی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ایرے ہوگا تو ایرے کو بھی اسٹرنگیفائی کرنا پڑے گا, اور یہاں پہ آبجیکٹ کی جگہ آپ کیا بھیج رہے ہوں گے, ایرے. فار ایگزامپل ایرے پہ آپ نے لکھا ہوا ہے کراچی, دوسرے انڈیکس پہ آپ نے لکھا ہوا ہے لاہور, اور آپ یہاں پہ چیک کریں ایرے بھی یہاں پہ پراپر اسٹور ہو پا رہا ہے کیونکہ ایرے کو بھی ہم نے اسٹرنگیفائی میں کنورٹ کر دیا. اب یہاں تک تو ٹھیک ہے. اگر میں اس کو گیٹ کرتا ہوں, فار ایگزامپل میں نے اس کو گیٹ کیا, اگر میں یہ والا کوڈ یہاں سے ہٹا دوں تو کیا یہ ڈیٹا یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, یہاں سے یہ والا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوگا. اب سمپل جو ہے نا لوکل اسٹوریج میں بہت سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس, میں سمپل جو ہے نا گیٹ کر سکتا ہوں. میں نے اس کو بولا لوکل اسٹوریج ڈاٹ گیٹ آئٹم. اچھا مجھے چاہیے ایڈریس, صحیح ہے, مجھے کیا چاہیے, ایڈریس چاہیے. آپ چیک کریں یہاں پہ آپ کو وہ والا ڈیٹا مل گیا جو لوکل اسٹوریج میں رکھا ہوا ہے. آپ یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں, یہ ڈیٹا اسٹرنگ کے اندر مل رہا ہے, یہ ڈیٹا آپ کو اسٹرنگ کے اندر مل رہا ہے. اگر میں اس کو ایک ویریبل کے اندر اسٹور کراؤں, فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ لیٹ سی ایکول ٹو پیسٹ کیا. اب سی کے اندر میں چیک کروں گا تو یہ ڈیٹا رکھا ہوا ہے. کیا میں سی ڈاٹ ہاؤس کر سکتا ہوں؟ کیا میں سی ڈاٹ اسٹریٹ کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ کیونکہ جو سی ہے نا وہ اسٹرنگ ہے. یہ جو ڈیٹا ہمیں مل رہا ہے جو کہ سی کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے, اس کو مجھے دوبارہ سے آبجیکٹ بنانا پڑے گا. تو سمپل میں یہاں پہ کیا یوز کروں گا, جیسون ڈاٹ پارس, اور مجھے کس کو پارس کرنا ہے, سی کو. آپ چیک کریں دوبارہ سے یہ آبجیکٹ بن گیا, صحیح ہے. اب سمپل جو ہے نا آپ نے اس کو پارس کر دیا. اب آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں, سی ڈاٹ اچھا یہاں پہ یہ سب سے پہلے تو مجھے پارس الگ سے کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہاؤس اس میں سے گیٹ کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ کر لیتے ہیں اس کو, لوکل اسٹوریج ڈاٹ گیٹ آئٹم. چاہیے کون سا آئٹم مجھے, ایڈریس والا, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ڈیٹا مل رہا ہے مجھے اس کو پارس بھی تو کرنا ہے نا, کیونکہ اس کی ڈیٹا ٹائپ ابھی کیا آ رہی ہوگی, اسٹرنگ آ رہی ہوگی. تو میں سمپل یہاں پہ جیسون ڈاٹ پارس کر لیتا ہوں یہیں پہ, ٹھیک ہے. اور اس کو ایک ویریبل کے اندر رکھ دیتے ہیں, لیٹ اے ایکول ٹو. اب سمپل یہاں پہ میں چیک کروں گا اے کے اندر کیا رکھا ہوا ہے, صحیح ہے. اے کے اندر ہمارے پاس آبجیکٹ رکھا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پارس کر لیا. کیا میں اے ڈاٹ ہاؤس کر سکتا ہوں, یس اے ڈاٹ ہاؤس چل رہا ہے. کیا میں اے ڈاٹ اسٹریٹ کر سکتا ہوں, یقیناً اے ڈاٹ اسٹریٹ ہمارے پاس چل جائے گا. یہی ساری کہانی جو ہے نا آپ کے پاس ایرے کے ساتھ بھی ہوگی, ٹھیک ہے. ایرے میں جو بھی اسٹور ہوا وہ ہوگا, آپ نے اس کو اسٹرنگ کر کے اسٹور کیا. جب آپ گیٹ کر رہے ہیں تو اسٹرنگ آپ کو مل رہا ہوگا, دوبارہ سے آپ نے اس کو کیا کرنا پڑے گا, پارس کرنا پڑے گا. یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لو, پھر ایسا نہیں ہو اگر میں ابھی یہاں پہ کلاس آپ کو پڑھاؤں تو چیزیں آپ کے سر کے اوپر سے جا رہی ہوں. یہاں تک سمجھ میں آ رہی چیزیں ساری؟ اچھا اب یہاں پہ جو ہے نا ہمارے پاس ادھر جو ہے نا اپلیکیشن کے اندر یہ سارا ڈیٹا پڑا ہوا ہے لوکل اسٹوریج میں. میں فار ایگزامپل ڈیلیٹ کرواتا ہوں کسی اسپیسیفک ڈیٹا کو, لوکل اسٹوریج ڈاٹ ریموو آئٹم. میں ڈیلیٹ کروا دیتا ہوں نیم پہ, نیم کو. نیم پہ کچھ رکھا ہوا تھا کیا ہم نے, نیم پہ ہم نے ہاں یہ رکھا ہوا تھا نا, چلا دیتے ہیں. دیکھو نیم والا ڈیٹا یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا. اچھا مجھے سارے ہی اگر ڈیلیٹ کروانے ہیں تو سمپل یہ ساری کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کلیئر کر دیتا ہوں میں. لوکل اسٹوریج کو کلیئر کروں گا, آپ چیک کریں یہاں پہ لوکل اسٹوریج آپ کا کلیئر ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب سمپل لوکل اسٹوریج آپ کا یہاں پہ کلیئر ہو گیا. اب جو ہے نا میں یہاں پہ کروں گا لوکل اسٹوریج ڈاٹ گیٹ آئٹم نیم, ٹھیک ہے. اور اس کو ایک ویریبل کے اندر رکھ دیتے ہیں جلدی سے, لیٹ اے ایکول ٹو, اور سمپل یہاں پہ میں کہوں گا کہ آپ جو ہے نا اے کے اندر دکھائیں کہ اے کے اندر کیا ہے, کیا ہونا چاہیے اے میں, انڈیفائن یا نل ہونا چاہیے. صحیح ہے بھائی, یہاں پہ کیا رکھا ہوا ہے, نل رکھا ہوا ہے. بہت امپورٹنٹ چیزیں انٹرویو کے اندر پوچھا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ہے نا ایک ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے HTML میں,
ٹھیک ہے. آپ اس کو جاوا اسکرپٹ میں گیٹ کر سکتے ہیں ڈاکیومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ آئی ڈی کر کے. جو ایلیمنٹ آپ گیٹ کر رہے ہیں اگر وہ ایچ ٹی ایم ایل میں ہو نہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ نل ملتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ لوکل اسٹوریج سے کچھ گیٹ کر رہے ہو اور وہ لوکل اسٹوریج میں ہو نہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ نل ملے گا. بہت امپورٹنٹ سوال ہے, انٹرویو کے اندر اکثر پوچھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کہیں اگر نوٹ کرتے ہو نوٹ بک میں یا ذہن میں سوچتے ہو یا کچھ بھی آپ جو ہے نا جیسے یاد کرتے ہو سمپل اس چیز کو یاد کر لو. اچھا بھائی یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لو, نہیں ہے تو پھر آگے چلتا ہے. اچھا بھائی اب ایکما اسکرپٹ 5 کے اندر جو ہے نا ہم لوگوں نے کنسٹرکٹر پڑھا تھا. کنسٹرکٹر کسی کو یاد ہے کیا کرتا تھا؟ آبجیکٹ بنا کر دیتا تھا. کیا ہمیں مینول آبجیکٹ بنانا نہیں آتا تھا؟ ہم کیوں بنواتے تھے آبجیکٹ؟ ہاں کون سی غلطی؟ کی کا نام. بالکل صحیح ہے. ہم آبجیکٹ بنوانے کے لیے ہمیشہ کس کا یوز کرتے تھے؟ کنسٹرکٹر. ٹھیک ہے. کنسٹرکٹر کے بغیر بھی کام آپ کا چل جائے گا لیکن ہم یوز کرتے تھے کنسٹرکٹر کا تاکہ آپ کا ڈیٹا پراپر مینیج ہو پائے. ٹھیک ہے. کہیں پہ جو ہے نا کوئی بھی آپ کے پاس کوئی ایرر نہیں آ رہا ہو, کہیں پہ انڈیفائنڈ کا مسئلہ نہیں آ رہا ہو, اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں آبجیکٹ بنانے کے لیے ہم کنسٹرکٹر کا یوز کریں. لیکن یہ والی کوشش تو ہم ایکما اسکرپٹ 5 کے اندر کرتے ہیں. ایکما اسکرپٹ 6 کے اندر اس سے بھی اوپر کی چیز آ رہی ہے جس کا نام ہے کلاس. ٹھیک ہے. اب ایک چیز تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کلاس کا کام بھی کیا ہے؟ آبجیکٹ بنا کر دینا. تو کلاس بنانے کا کیا سینٹیکس ہوتا ہے؟ بے حد آسان سینٹیکس ہے. کلاس کا کی ورڈ, اس کے بعد آپ دیں کلاس کو نام. فور ایگزامپل میں اس کا نام دے دیتا ہوں پرسن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں نے ایک عدد کلاس بنا لی جس کا نام میں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ پرسن. آپ لوگ بولو گے سر اس کا نام میں نے کیپٹل سے کیوں رکھا؟ آپ کو یاد ہے کنسٹرکٹر فنکشن کا نام ہم کیپٹل سے رکھتے تھے تاکہ وہ دیکھ کر ہی پتہ چل جائے کہ یہ ہمیں آبجیکٹ بنا کر دے گا. اس وجہ سے اس کا نام میں نے کیپٹل سے رکھا. اچھا آپ جو ہے نا کلاس کسی بھی چیز کے لیے بنا سکتے ہیں کیونکہ آبجیکٹ تو کسی بھی چیز کو کہا جاتا ہے. اینیمل آبجیکٹ ہو سکتا ہے, آپ کے پاس پرسن کی کلاس ہو سکتی ہے, اینیمل کی کلاس ہو سکتی ہے, کسی بھی چیز کی, موبائل فون کی کلاس ہو سکتی ہے, کمپیوٹر کی کلاس ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے آپ اس چیز کی کلاس بنا سکتے ہیں. پین کی کلاس بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز تو آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ کلاس بھی آپ کو آبجیکٹ ہی بنا کر دے گا. اب سمپل کلاس آبجیکٹ بنا کر دے گا تو ظاہری بات ہے آبجیکٹ کے اندر ملٹیپل پراپرٹیز بھی ہونی چاہیے. اب وہ ساری کی ساری پراپرٹیز آپ اس کنسٹرکٹر کے اندر ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس کے اندر میں نے رکھا کنسٹرکٹر اور اس کے اندر میں ساری کی ساری پراپرٹیز رکھ سکتا ہوں جیسے کہ نیم, آئی ڈی, ایڈریس. پرسن کے اندر اور کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ ایج اس کا ہو سکتا ہے, ہائٹ اس کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو ہے نا اس کی پراپرٹیز ہیں. اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ابھی تو آبجیکٹ بنا نہیں ہے, کلاس ہمیں آبجیکٹ بنا کر دے گا, آبجیکٹ ابھی بنا نہیں ہے, تو ظاہری بات ہے کس کا نام, کس کا ایج, کس کا ایڈریس ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم ریفرنس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ دس کا. دس ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ آبجیکٹ تو ابھی بنا نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا نا کہ ہم پرسن کا نام کیا رکھیں گے. P1 میں رکھوں یا پرسن کا نام میں حمزہ رکھ دوں, حمزہ کی آئی ڈی کیا ہے, حمزہ کا ایڈریس کیا ہے, ابھی ہمیں نہیں پتا. میں اس کا نام حمزہ کی جگہ کچھ اور بھی رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ ریفرنس کے لیے دس کا یوز کر رہے ہیں. جو بھی آبجیکٹ بنے گا اس کا. ٹھیک ہے. دس ڈاٹ نیم, میں نے اس کے نیم کو یہاں پہ کر دیا کیف. جو بھی آبجیکٹ بنے گا اس کا نام کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیف کرنا ہے. کیا میں اس کلاس سے ایک ہی آبجیکٹ بناؤں گا؟ نہیں, ملٹیپل بنا سکتا ہوں. میں 10,000 آبجیکٹ بنوا سکتا ہوں. تو ہر کا نام کیف تھوڑی چاہیے مجھے. میں بولوں گا جب بھی میں اس کلاس سے آبجیکٹ بنواؤں گا تب میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا کیا نام رکھنا ہے. تو سمپل یہ چیز اس کے پیرامیٹر سے ملے گی اور یہاں پہ آپ اس نیم کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سمپل جو ہے نا اس کلاس کے ذریعے میں آبجیکٹ بنا سکتا ہوں اور یہ سمپل آبجیکٹ کے اندر ایک پراپرٹی رکھ دے گا, نیم کی کے اوپر جو بھی آپ نے دیا ہوا ہوگا وہ رکھ دے گا. فور ایگزامپل میں اسے بنا کر دیکھتا ہوں, نیو پرسن. بالکل وہی طریقہ جو آپ کنسٹرکٹر کے اندر چلاتے ہو, نیو کر کے ہم چلاتے تھے نا, نیو پرسن. اب سمپل میں اس کو نیم دے رہا ہوں ایسن, اور اس کو میں ایک ویریبل کے اندر رکھوں گا
صحیح ہے. اور میں چیک کرتا ہوں کہ اے کے اندر کیا ہمارے پاس آبجیکٹ رکھا ہوا ہے. میں نے یہاں پہ چیک کیا اے کو, کیا اے کے اندر ہمارے پاس آبجیکٹ رکھا ہوا ہے؟ یس, اے کے اندر آبجیکٹ رکھا ہوا ہے اور اس میں نیم کی کی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہاں پہ ساری چیزیں نارملی چل رہی ہیں کہ یہ ہمیں کیا بنا کر دے رہا ہے, ایک عدد آبجیکٹ. آبجیکٹ کے اندر یہ پراپرٹی ہے, کیا اس کے اندر اور بھی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل اس کی آئی ڈی, اس کا ایج, ہاؤس, یہ ساری کی ساری پراپرٹی آپ رکھوا سکتے ہو, آپ کی مرضی ہے. اور آپ کی مرضی ہے, آپ یہاں سے ڈیٹا اسٹرنگ میں بھیجیں, نمبر میں بھیجیں, بولین میں بھیجیں, ایرے میں بھیجیں, آبجیکٹ میں بھیجیں, آپ کی مرضی ہے. اس آبجیکٹس کے کچھ میتھڈز بھی تو ہو سکتے ہیں. میتھڈ کا مطلب فنکشن. تو آپ سمپل اس کلاس کے اندر رہتے ہوئے اس کنسٹرکٹر کے باہر فنکشن ڈیفائن کرتے جائیں. فار ایگزامپل اس پرسن کا کام ہے, یہ جو ہے نا چلتا ہے, ٹھیک ہے, بلا وجہ کا یہ چلتا ہے. اب سمپل یہاں پہ اس فنکشن کا جو میتھڈ تھا وہ میں نے یہاں پہ رکھوا دیا. اب سمپل یہ فنکشن ہمیں سمپل لاگ کر دے گا واکنگ. صحیح, یہ فنکشن سمپل ہمیں لاگ کر کے دکھائے گا واکنگ. یاد رہے یہ والا جو میتھڈ ہے یہ مجھے ڈائریکٹ اس کلاس میں نہیں ملے گا, یہ والا میتھڈ مجھے اس آبجیکٹ کے اندر ملے گا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بعض اوقات لوگ غلطی کرتے ہیں, پرسن ڈاٹ واک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پرسن ڈاٹ واک آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ جو میتھڈ ہے نا, یہ میتھڈ اس آبجیکٹ کے لیے, جب آپ اس کلاس سے ایک آبجیکٹ بنائیں گے تو اس کو یہ والا میتھڈ ملے گا, پرسن کے لیے ڈائریکٹ نہیں ہے. آپ ایک کام یہاں پہ کر کے پرسن کو بھی اس کا ایکسس دے سکتے ہیں, لیکن وہ بات کی کہانی ہے. بائی ڈیفالٹ یہ والا میتھڈ اس اے کے لیے, اس پرسن کے لیے نہیں, پرسن سے جو بھی آبجیکٹ بنا ہے اس کے لیے. فار ایگزامپل میں یہاں پہ جو نا اے ڈاٹ واک کر کے اس کو کال کرانے کی کوشش کرتا ہوں, اور آپ یہاں پہ چیک کریں یہ چیز ہمارے پاس پراپر چل رہی ہے. اب آپ بولو گے سر یہ تو نارمل سی چیز ہے, یہ تو وہاں پہ بھی کام بن رہا تھا, ایسے ہی ہو رہا تھا بالکل. اب سمپل جو نا یہاں پہ میں اے کو چیک کرتا ہوں, اے کو یہاں پہ میں نے چیک کیا, اور مزے کی بات آپ کو یہاں پہ کہیں پہ واک کا میتھڈ دکھائی نہیں دے رہا. واک کا میتھڈ ہے لیکن اس کے پروٹوٹائپ کے اندر. ٹھیک ہے, یاد ہے اگر میں اس کو نارمل کنسٹرکٹر سے کام کرواتا تو سمپل مجھے کیا کرنا پڑتا, پرسن ڈاٹ پروٹوٹائپ ڈاٹ واک. اب یہ والی کہانی سے آپ بچ گئے نا. اب ہمیں تو یہ چیز تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اس کو ہم کہاں رکھتے ہیں, پروٹوٹائپ کے اندر, کیونکہ فنکشن ہمارے پاس نان پریمیٹیو ہے. فنکشن نان پریمیٹیو ہے تو اس کو پروٹوٹائپ کے اندر رکھنے کا ہمیں فائدہ ملے گا. یہ بار بار کریٹ نہیں ہوگا, ہر جگہ اس کا کاپی بائی ریفرنس چلے گا, تو ہمارا جو ہے نا اسٹوریج بچ جائے گا. اب یہاں پہ سمپل آپ نے یہ کام پرسن کے اندر ڈائریکٹ رکھا ہوا ہے, اور یہ چیز اس نے اٹھا کے کہاں پہ رکھ دی, اس کے پروٹوٹائپ کے اندر. صحیح ہے, تو یہ چیز جو ہے نا یقیناً آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کلاس کا آپ کو فائدہ مل رہا ہے. اب کلاس کا صرف یہ ایک فائدہ نہیں ہے, کلاس کا اور بھی فائدہ ہے, بہت سارے فائدے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس ملٹیپل سب کلاسز بن سکتی ہیں. اب ہم نے ایک کامن کلاس بنائی ہوئی ہے پرسن کی, اب ہمارے پاس ایک اور کلاس ہے یوزر کی, اور ایک کلاس ہمارے پاس ہے ایڈمن کی. ٹھیک ہے, ایڈمن بھی پرسن ہے, یوزر بھی کیا ہے, پرسن ہے. آپ ایزیوم کرو کہ کچھ کامن پراپرٹیز ہوں گی جو کہ ایڈمن کی بھی ہوں گی اور یوزرس کی بھی ہوں گی, جیسے کہ اس کا نام, اس کی آئی ڈی. اب کچھ اسپیسیفک پراپرٹی جو کہ صرف یوزر کی ہو سکتی ہیں, کچھ اسپیسیفک پراپرٹی جو کہ صرف ایڈمن کی ہو سکتی ہیں, وہ آپ الگ الگ سے اس کے اپنے اسپیسیفک کلاس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے. یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں. یہاں تک کوئی سوال نہیں ہے, چیزیں سمجھ میں آ گئیں؟ ہاں, فنکشن کے اندر جو واکنگ ہے اس کے برابر میں ہم کر سکتے ہیں بالکل. میں یہاں پہ دس ڈاٹ نیم کر دوں گا. سمپل یہاں پہ جو ہے نا بیکٹکس کا یوز کرتے ہیں. اچھا, ٹیمپلیٹ لٹرلس تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا, تو سمپل یہاں پہ میں بیکٹکس کا یوز کر کے میں بتا دیتا ہوں کہ پرسن جو ہے نا دس ڈاٹ نیم از واکنگ. اب یہ دس ڈاٹ نیم اسٹرنگ کا پارٹ نہیں ہے, تو اس کو میں کیا کروں گا, کرلی بریسز کے اندر بن, اور یہاں پہ لگا دوں گا ڈالر. اب جلدی سے اے کو کرواتے ہیں یہاں پہ واک, اور یہاں پہ آپ چیک کریں کہ ایسن از واکنگ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں یہاں پہ یوز کی جا سکتی ہیں جو آپ لوگ نارمل کنسٹرکٹر کے اندر کرتے تھے. یہ صرف اور صرف جو ہے نا کنسٹرکٹر کا ایڈوانس ورژن ہے. ٹھیک ہے, اب کلاس کے اندر اور بھی بہت سارے فائدے ہیں, یقیناً ایک ایک کر کے ہم سب کو ایکسپلور کریں گے. یہاں تک اگر بات سمجھ میں آ گئی تو آپ لوگ ایکنالج کر دیں.
کلاس کو یہیں تک رکھتے ہیں. اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ جو ہے نا پوچھ سکتے ہو. کوئی بھی نہیں سوال ہے, ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے ٹاپکس اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے نا تو کچھ دنوں کے بعد آپ کی ریئیکٹ اسٹارٹ ہو جائے گی اور ریئیکٹ آپ کے سر کے اوپر سے جاری ہوگی. ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ لوگ کوشش کرو, سوال کرو, پوچھو یہ ساری چیزیں, اور گھر پہ لازمی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ہاں ویڈیو اپلوڈ میں جو ہے نا اس کی کر دیتا ہوں, باقی میں نے شاید کر دی ہے نا, ساری کر دی ہے میں نے, دیکھا ہے آپ لوگوں نے, باقی میں نے کر دی. یہ والی ویڈیو انشاءاللہ جو ہے نا آج کل میں اپلوڈ کر دوں گا.